کیا رحمتیں تھیں، کیا محبتیں تھیں، کیا ادائیں تھیں، کیا انداز تھے. یہ تو اپنے تھے نا، مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے. ان سے خطائیں ہوئیں، حتیٰ کہ وہ مجرم جس نے اجتماعی ایسا جرم کیا جس کی سزا آج کے قانون میں بھی قتل ہے، پھانسی ہے، آپ نے بعض دفعہ ایسے جرم کو بھی سابقہ خدمات کو دیکھتے ہوئے اپنی رحم دلی کی وجہ سے معاف کر دیا. حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی تھے، جنگی راز اللہ کے پیغمبر کا فاش کر دیا. پوچھا حاتم کیوں ایسے کیا؟ کہا اللہ کے پیارے نبی اور کوئی وجہ نہیں، میں صرف یہ چاہتا تھا میرے رشتہ دار مشرکین مکہ میں رہتے ہیں، میں ان پہ کوئی احسان کر لوں، میرے رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے. باقی سب لوگوں کی وہاں رشتہ داریاں ہیں، میری وہاں کوئی رشتہ داری نہیں. میں نے کہ ان پہ کوئی احسان کرتا ہوں بتا کے کہ تم پہ حملہ ہونے والا ہے، فلاں قافلے پہ فلاں وقت حملہ ہونے والا ہے، صرف اس لیے یہ غلطی ہو گئی ہے. جناب عمر نے کہا اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں. فرمایا عمر تمہیں اس کی گردن اتارنا تو یاد ہے، تمہیں یہ یاد نہیں کہ غزوہ بدر میں یہ مشرکین کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے تھا. اور بدر میں شریک ہونے والے سب صحابہ سے اللہ کا وعدہ ہے آج کے بعد تم جو بھی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فقد غفرت لكم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کیسا ہے ہمارا معاشرہ، شرم آتی ہے اس رؤوف الرحیم کی طرف نسبتیں کرتے ہوئے. 40 سال کی رفاقت، 50 سال کی رفاقت، اس بیچاری نے ساری جوانیاں آپ کی دہلیز پہ دفن کر دیں اور 40-50 سال کی رفاقت آپ بھول گئے اور اس کے بعد ایک غلطی سے اس کو طلاق دے کے گھر سے فارغ کر دیا. یہ رؤوف الرحیم کی سنت پہ عمل ہو رہے ہیں. اور فارغ بھی ایسے کہ اب تمہارے بیٹے تم سے نہیں مل سکتے، تم اپنی بیٹیوں سے نہیں مل سکتے. ان بچوں کا کیا قصور ہے، ان بچوں کا کیا جرم ہے؟ سپریشن تو میاں بیوی کی ہوئی ہے. ماں چاہتی ہے یہ باپ کی شفقت سے محروم ہو جائیں، باپ چاہتا ہے یہ ماں کی ممتا سے محروم ہو جائیں. میں اس معاشرے سے سوال کرتا ہوں، ان بچوں سے ماں کی ممتا چھیننا، باپ کی شفقتیں چھیننا تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے؟ شریعت کا فیصلہ کیوں نہیں مانتے؟ سپریشن ہو گئی، طلاق ہو گئی، خلا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا تو بچے باپ کے ہیں، ان کے اخراجات، ان کا خرچہ باپ کے ذمے ہے. لیکن بچوں کی کفالت، ان کو سنبھالنا، دودھ پلانا، محبتیں دینا، ماں سے بڑھ کے یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. ان کی پرورش ماں کے ذمے ہے، دونوں ہی کو کرنے دو نا. وہ اخراجات بھیجتا رہے، وہ اپنا خرچہ بھیجتا رہے معاشرے کی روٹین کے مطابق، نہ حیثیت سے کم نہ حیثیت سے زیادہ، اور ماں اپنے بچوں کو پالتی رہے. اور جب وہ جوان ہو جائیں پھر بچوں سے پوچھ لیا جائے تم نے کہاں رہنا ہے. سیدھا سا شریعت کا فیصلہ ہے، رؤوف الرحیم کا فیصلہ ہے. اور تب تک جب تک وہ آگے شادی نہ کر لے، جب تک وہ آگے نکاح نہ کرے، تب تک اللہ کے پیغمبر نے یہ رحم دلی کی، اس طرح کی محبتیں آپ نے سکھائیں. ایک چڑیا سے اس کے بچے چھین لیے جاتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من فجع هذه بولدها، اس چڑیا کو بچے چھین کے دکھ کس نے پہنچایا ہے؟ ردوا ولدها الیہا، اس کے بچے اسے واپس کر دو، اس کے بچے اسے واپس کر دو. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضرات بہت کچھ کہنا باقی ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ اور کسی اینگل سے اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ رؤوف الرحیم کیسے کیسے تھے، پھر رحمت للعالمین کیسے تھے، پرندوں کے ساتھ، کتے کے ساتھ، بلی کے ساتھ، اونٹ کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، کیڑوں مکوڑوں کے ساتھ،
پوری کائنات کے ساتھ، پھر آپ کی مہربانیاں اور آپ کی محبتیں دنیا میں، یہ تو نظر تاریخ میں ریکارڈ میں آ گئی ہیں. جو آپ کی محبتیں انسانیت کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ آخرت میں ہونی ہیں، وہ ایک علیحدہ باب ہے. وہ شفاعتیں، وہ محبتیں، وہ حوض کوثر، وہ اللہ کے سامنے حاضری، اللہ اپنے بندوں کا حساب لے لیں، یہ شفاعت، اے اللہ اس کو درجہ بلند کر دیں. آپ کی یہ شفاعت، اے اللہ اس کو جنت دے دیں. آپ کی یہ شفاعت اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، جس کے بارے میں اللہ اجازت دیتا جائے گا، کیسے کیسے محبتوں کا اظہار ہوگا. یہ ہمارے ایمان کا ایک علیحدہ باب ہے. پھر کسی وقت آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ سے دعا ہے، ہم رؤوف الرحیم کے امتی ہیں، ہمارے دلوں میں بھی اللہ رحم کے جذبے پیدا فرمائے، محبتوں کے جذبے پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب